والصلاة والسلام على سید الانام والمرسلین اما بعد. عزیزان محترم، حدیث جبرائیل چل رہی تھی کہ حدیث جبرائیل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اسلام کے بارے میں سوال کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بیان فرمائے. سب سے پہلا رکن یہ تھا کہ آپ گواہی دیں اس بات کی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر انسان تھوڑی بہت ذرہ برابر بھی غور و فکر اور تدبر کرے تو اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے. کس طریقے سے پہچان سکتا ہے؟ کہ آسمان کو دیکھے کہ آسمان اللہ رب العزت نے کتنا بلند و بالا بنایا، کتنا اونچائی پر بنایا کہ آج تک اس پر کوئی پہنچ نہیں سکا، اور کتنا وسیع بنایا کہ اس کے احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے ایسا آسمان بنایا کہ اتنا عرصہ اور اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی نہ اس میں کوئی دراڑ آئی، نہ وہ کہیں سے ٹوٹا، نہ اس میں کوئی شگاف ہوا، نہ وہ خراب ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس میں جو کلر رکھا وہ بھی خراب نہیں ہوتا. یہ بین دلیل ہے اور واضح دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور آسمان کے نظام کو وہی چلا رہی ہے. تو یہاں سے جب اس بارے میں ہم سوچتے ہیں تو دل سے خود بخود نکلتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں کو اس طریقے سے برقرار رکھے ہوئے ہے. پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو مزین فرمایا ستاروں سے، چاند سے، سورج سے. جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ چیزیں لگائیں اور سجایا اور بتا دیا کہ دیکھو آسمان اور دنیا، اس کے درمیان میں زمین اور آسمان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، اور یہ ساری چیزیں وہاں رکھ دی. اب وہ نہ آسمان پر ہیں نہ زمین پر ہیں، درمیان میں ہیں. دیکھیں کوئی ایک ستارہ بھی نہیں گرتا، اور ایسی جگمگاہٹ، ایسا چمکنا، ستاروں کو دیکھیں کیسے چمکتے ہیں. چاند کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت بنایا کہ وہ ٹھنڈک بخشتا ہے اور رات کو ہی نکلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ چاند دن میں آیا ہو؟ نہیں. اللہ رب العزت نے بنایا تو اس کا نظام بھی برقرار رکھا کہ اس نے کیسے چلنا ہے، کہاں تک چلنا ہے، کس طرح نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کے کام کیا ہیں. اللہ رب العزت نے سب چیزیں بتا دی. سورج کو دیکھیں کہ مشرق سے نکلتے ہیں، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج ہمارا معبود ہے کہ اتنی روشنی دیتا ہے، پھلوں کو پکاتا ہے اور دنیا کو روشن کر دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا معبود ہے. جب وہ غور و فکر کرے گا کہ یہ تو خود مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دل خود بخود کہے گا آپ کو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، آسمان کا نظام چلا رہا ہے. پھر آسمان کے نیچے دیکھیں اللہ رب العزت نے بادلوں کو کیسے بنایا. پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بادل، نہ وہ گرتے ہیں اور ان کے اندر منوں ٹنوں پانی بھر دیا. اگر ایک ساتھ وہ پانی گر جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے کیسے تھاما ہوا ہے ان کو کہ جہاں تھوڑے پانی کی ضرورت تھوڑی بارش برسا دی، جہاں زیادہ پانی کی ضرورت زیادہ بارش برسا دی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بارش برسائی، جہاں ضرورت تھی کم کی تو کم برسائی، جہاں ضرورت تھی زیادہ کی زیادہ برسائی. ایک دم اگر سارے بادل ایک دم پانی برسا دیں تو زمین میں تباہی مچ جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلانا ہے اور اللہ رب العزت ہی چلا سکتے ہیں. جب ان نشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو خود بخود دل سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو چلا سکتا ہے. ہواؤں کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بادل کو دیکھیں کہ ہوائیں ان کو کیسے چلاتی ہیں، کیسے لے جاتی ہیں. جس جگہ ضرورت اس جگہ بادل پہنچ گئے. یہ کس سے؟ ہواؤں سے. اب ہوائیں نظر نہیں آتی
لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. اللہ رب العزت نے کیسے طاقت دی ان کو ہواؤں کو کہ اگر چاہیں تو ایک ساتھ تمام بادلوں کو ہکا کر لے جائیں. اگر اللہ رب العزت چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تیز و تند ہواؤں کی وجہ سے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. ہماری گاڑیاں اڑ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں. لوگ اڑنے لگتے ہیں. یہ ہوائیں کس کا نظام ہے؟ اللہ کا نظام ہے. اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں اور ہواؤں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. پھر فرشتوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا. فرشتوں کو بنایا, فرشتوں کو ہر آسمان پر مقرر فرمایا اور انسان کے ہر جسم کے ہر عضو پر مقرر فرمایا. آنکھ پر مقرر فرمایا, کانوں پر مقرر فرمایا کہ جنات کوئی تکلیف نہ دے سکے, کوئی موذی چیزیں تکلیف نہ دے سکیں. یہ نظام کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ہے. یہاں اگر ہم غور و فکر کریں تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہیں اس نظام کے پیچھے. اس سارے نظام کے پیچھے کوئی ذات ہے اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو پہلا اسلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکن اول بیان فرمایا وہ تھا لا الہ الا اللہ. اس پر انشاءاللہ العزیز مزید بات آئندہ ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.